یہ جب قرآن مجید کی آیات کا نزول شروع ہوتا ہے تو ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کے نزول پر بھی آپ کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ اتنا گراں گزرتا کہ آپ کا چہرے مبارک زرد پڑ جاتا اور آپ کے پیشانی مبارک سے سخت جاڑوں میں بھی پسینے کے بوند موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے اور سردی سے آپ کے آگے کے دانت مبارک پوری طریقے سے کٹکٹانے لگتے اور اگر آپ اس وقت کسی جانور پر تشریف فرما ہوتے تو وہ جانور آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا. یعنی جب قرآن مجید کی آیات کا نزول ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں محسوس ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیات کے نزول کا دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسانی شکل میں تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. قرآن مجید کے نزول کا تیسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام یعنی قرآن مجید کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنی اصلی شکل و صورت میں صرف 3 مرتبہ تشریف لائے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنے کی اللہ سے خواہش ظاہر کی تھی. ایک جب نبوت کے ابتدائی زمانے میں غار حرا میں جب حضرت جبرائیل امین قرآن مجید کی پہلی آیت اور وحی لے کر تشریف لائے. اور تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے نزول کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دل مبارک میں قرآن مجید کی آیات سیدھے القاء فرما دیتے تھے. تو گویا پورا قرآن تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسانوں کے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. اس پورے قرآن میں جس میں کہ 6666 یعنی 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں. ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف عبادات چاہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہو اور دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہوں اور ان باتوں پر روشنی ڈالی ہو کہ ہم مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے کون چیزیں حلال ہیں کون چیزیں حرام ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس 6666 آیات میں مور دین 3000 یعنی 3000 سے زیادہ وہ آیات ہیں جن کا کہ تعلق علم سے ہے، تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں جس بات پر اور جن باتوں پر سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے اور دی ہے وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چاہے سائنس ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے مختلف علوم و فنون ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان 3000 آیات میں پوری طریقے سے سمیٹ کے رکھ دیا ہے. نوجوانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب ابتدائی دور میں اتنی بڑی تعداد میں مسلم سائنسداں پیدا ہوئے ہیں تو آج ہم اس میدان میں کیوں پیچھے ہیں. قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تراویح میں قرآن پڑھ لیں
وہ تو ایک بڑی سنت ہے اور وہ ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور قرآن کا صرف یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، وہ تو ایک افضل الذکر اور ایک اعلیٰ عبادت ہے ہی ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ دعوت دی ہے انسانوں کو کہ جو ہم نے یہ کائنات بنائی ہے، جو ہم نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، جو جانوروں کو بنایا ہے، جو پیڑ پودے، چاند، سورج، ستارے اور جھرنے اور ندیاں اور سمندر جاری کیے ہیں، ان میں تم غور اور خوض کرو اور ان میں دیکھو کہ ہم نے کون سے راز پوشیدہ کیے ہیں۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں جو بنیادی عبادات ہیں اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ کر دینی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ ہر مسلمان کو اس طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو زکوٰۃ کا سب سے بنیادی اور آسان مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس کسی بھی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے اور اس پر ایک بار سال گزر گیا ہے تو پھر اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس کو ہر سال اپنے تمام مال اور اسباب پر سے 2.5% اور کم از کم 2.5% نکال کر کے غریب اور غربا اور مستحقین کے درمیان اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اس میں جو زکوٰۃ کے کیلکولیشن کا سب سے آسان طریقہ علماء کرام نے بتایا وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر ہم رمضان میں زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو ہم کوئی بھی ایک ڈیٹ مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم 15 رمضان مقرر کر لیتے ہیں تو اب 15 رمضان کو ہم کاپی اور پین لے کر بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی زیور ہے، چاہے وہ زیور لاکر میں رکھا ہو، چاہے گھر میں رکھا ہو، چاہے استعمال ہو رہا ہو یا چاہے استعمال نہ ہو رہا ہو، ان کا اس وقت کا اس دن کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر غلط فہمی یہاں یہ ہے کہ جو ہم لوگ رمضان ہیلپ لائن چلاتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ اسی زکوٰۃ کے متعلق آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دام میں ہم نے زیور خریدا ہے اسی ریٹ میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس دن ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس دن جو زکوٰۃ کا ریٹ ہے اس حساب سے ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا ذاتی مکان اور اپنی ذاتی گاڑی چھوڑ کر کے جتنا بھی کیش اور کائنڈ ہمارے پاس ہے، جتنی بھی زمین اور جائیداد ہمارے پاس ہے، اس دن جو اس کا ریٹ ہے اس حساب سے ہمیں کیلکولیٹ کر کے اس پر سے 2.5% نکال کے الگ رکھنا ہے۔ اب چاہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں یا ایک مشت دے دیں، یہ ہماری اس وقت فائنینشیل کنڈیشن کے اوپر ہے۔ لیکن مسلمانوں ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ کم سے کم دینی پڑے، اور ہمارے ایمانوں میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ لوگ یہاں تک سوچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ہر سال ایک ہی مال پر زکوٰۃ دیں گے تو وہ ہمارا مال کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، جبکہ میرے عزیز و بھائیوں دوستوں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال و دولت کی حفاظت فرمائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ فرمائے گا، اور کتنا اضافہ فرمائے گا یہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں لامحدود ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اس بات کا بھی حکم دے سکتا تھا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ تمہیں ہر سال پوری اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں صرف اور کم از کم 2.5% زکوٰۃ نکال کے ضرورت مندوں میں دینا۔ اس کے پر بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ ہم زکوٰۃ دیں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور دولت میں اور زیادہ برکتیں
اور اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو اس کا پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنا ہو تو جو بھی مسلمان ایمانداری سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے آپ حالات دیکھ لیں، اور جو نہیں دیتا ہے اس کے آپ حالات دیکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس پر کہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں غیر معمولی انشاءاللہ برکتیں نازل فرمائے گا، اور ہمیں اور آپ کے مال و دولت میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، جو صدقہ فطر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہے تو عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ہر حال میں ادا کر دینا ہے۔ اور دارالافتاء فرنگی محل کی طرف سے گیہوں کے ریٹ کے اعتبار سے اس سال کا صدقہ فطر 65 روپے فی کس، یعنی 65 روپے پر پرسن انسان کو، ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ اور اس میں بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری حیثیت اچھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمش کے اعتبار سے اس کا صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر ہمیں حیثیت معمولی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 65 روپے کم از کم صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، جس سے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر کوئی بھی ایسا مسلمان نہ رہ جائے کہ عید جو کہ سب سے بڑا جشن اور خوشی کا دن ہے، اس دن کوئی بھی مسلمان ایسا نہ رہے جس کے پاس بھی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے نہ ہوں، یا اس کے پاس خوشیاں منانے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم لوگ کو اپنا سچا بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہم لوگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا دے۔ یا اللہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو قبول فرما لے، جو ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو قبول فرما لے، جو افطاری اور سحری کر رہے ہیں ان کو اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں جو یہ ایک قرآن مکمل ہوا ہے تراویح میں، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو قبول فرما لے، قرآن مجید کے سننے والوں کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید کے سننے اور سنانے میں اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو محض اپنے فضل رحم کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے اوپر جو بھی مصیبت ہے اس کو محض اپنے فضل و رحم کرم سے حل فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنا رحم کرم فرما دے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ فلسطین میں کس طریقے سے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ عورتوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا۔ یا اللہ وہ نوجوان اس بے یار و مددگاری کے حالت میں بیت المقدس کی تیرے قبل اول کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یا اللہ ان پر بھی ٹینکر چلائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ دنیا میں ان کا کوئی یار اور مددگار نہیں۔ یا اللہ اگر وہ مدد چاہتے ہیں تو صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں جب کہ تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ اس ماہ سیام میں، اس موسم بہار میں فلسطینیوں کی فتح کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی آزادی کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ فلسطینیوں پر غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے جو مسائل ہیں ان کو محض اپنے فضل اور رحم اور کرم سے حل فرما دے۔ یا اللہ ہم لوگ اپنے اس ملک میں پوری عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے شک ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ یا اللہ بے شک ہم لوگوں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اس قرآنی محفل میں، اس تیرے گھر میں ہم لوگ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم لوگ کا ایمان ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تجھ سے معافی مانگتا ہے، تو یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ آج اس قرآن کی محفل میں، یا اللہ آج اس مسجد میں، آج کی اس قرآن کی محفل میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو سچا انسان اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اتنا اچھا مسلمان بنا دے کہ ہم لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم لوگ کو اتنا اچھا مسلمان بنا دے کہ جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو یا اللہ ہم لوگ کو ذرہ برابر بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہم لوگ کے ایمان کی اتنی اصلاح فرما دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ سے یہ بات فرمائیں کہ یا اللہ یہ ہمارے وہ امتی ہیں جنہوں نے کہ دین کی صحیح طور پر خدمت کی ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے وہ امتی ہیں جنہوں نے کہ اپنے علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کی ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے وہ امتی ہیں جنہوں نے روپیہ پیسے سے ہاتھ پیروں سے دین کی خدمت کی ہے۔ یا اللہ ہم لوگ کو اتنا اچھا مسلمان بنا دے، ہم لوگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سچا امتی بنا دے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وازواجه والبيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔